بسم اللہ الرحمن الرحیم. در نعت سرور کائنات علیہ افضل الصلوات. سرور کہتے ہیں سردار کو، کائنات کہتے ہیں دنیا کو، ساری دنیا کو. نعت کہتے ہیں وہ باتیں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، وہ اشعار جس میں حضور کی مدح سرائی کی جائے. علیہ افضل الصلوات. افضل کہتے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والا. صلوات صلات کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے رحمتیں. کائنات کے سردار کی نعت کے بیان میں ان پر سب سے افضل درود نازل ہو، رحمتیں نازل ہوں. کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم. کریم یعنی شریف اور سخی اور کرم کرنے والے، یہ سب معنی ہوتے ہیں. اور سجایا سجیتن کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے خصلت. جمیل کا معنی خوبصورت، اور اشیم شیمتن کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے عادت. کریم السجایا جمیل الشیم، شریف خصلت والے، خوبصورت عادت والے. نبی البرایا، بریتن کی جمع، بریتن کہتے ہیں خیر البریہ. بریتن جو ہے شر البریہ خیر البریہ قرآن پاک میں ہے. تو بریہ کہتے ہیں مخلوق. نبی البرایا مخلوقات کے نبی. شفیع الامم، امت کی جمع امم، امتوں کی شفاعت کرنے والے. ایک ہے امت کی شفاعت کرنے والے اور ایک ہے امتی کی شفاعت کرنے والے. امتی کوئی ایک فرد واحد ہے امت کا، اور امت جو ہے نا وہ ایک ہی امت ہے. اور امتوں امم ساری امتیں اس میں آ گئی. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اپنی امت کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، تمام امتوں کی شفاعت فرمائیں گے. امام رسل پیشوائے سبیل امین خدا محبت جبرائیل. امام رسل رسولوں کے امام، رسول رسول کی جمع. پیشوائے سبیل، سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، راستے کے رہنما ہیں. رسولوں کے امام، راستے کے رہنما. امین خدا محبت جبرائیل، خدا کے امین جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کی جگہ. محبت جو ہے اس میں ظرف کا صیغہ ہے. یہ علم صرف کے اعتبار سے عربی زبان میں کیا بولتے ہیں، مفعول کے وزن پر محبتن، حبت یحبت سے حبت یحبتو، ضرب یضرب سے غالباً یہ آتا ہے. شفیع الورا خواجہ بعث و نشر. امام الہدا صدر دیوان حشر. شفیع الورا، ورا کا معنی ہوتا ہے مخلوق، مخلوق کی شفاعت کرنے والے. خواجہ بعث و نشر. بعث و نشر، بعث یعنی موت کے بعد اٹھایا جانا، زندہ کرنا. نشر کا مطلب جمع کرنا، اس کا ہی معنی ہوتا ہے پھیلنا پھیلانا، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے. مراد یہاں پہ جب ساری امت میدان محشر میں جمع ہوگی تو اس کو نشر کہا جاتا ہے. تو خواجہ بعث و نشر، بعث و نشر کہیں گے قیامت کے دن، قیامت کا دن. مخلوق کی شفاعت کرنے والے، قیامت کے مالک، قیامت کے آقا. خواجہ کا معنی یہاں پہ آقا. امام الہدا ہادیوں کے امام. صدر دیوان حشر، حشر کے دیوان کا صدر. کلیمے کے چرخ فلک طور اوست، ہما نور ہا پرتو نور اوست. ایسا کلیم کہ چرخ فلک ان کا طور ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام ایسے کلیم ہیں کہ جن کا طور زمین پر ایک پہاڑ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے کلیم ہیں کہ جن کے لیے ایک طرح سے طور جو ہے وہ آسمان ہی ہے. چرخ فلک کا معنی ہوتا ہے آسمان، گھومنے والا آسمان، چرخ فلک. ہما نور ہا پرتو نور اوست، تمام نور اس کے نور کا پرتو ہے، عکس ہے. گویا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نور ہے بلکہ تمام نور آپ ہی کے صدقے میں ہیں. یتیم کہ نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. ایسے یتیم کہ قرآن نا کردہ قرآن درست. قرآن سے مراد یہاں پہ پڑھائی،
درست یعنی درست، نہ کردہ قرآن درست، پڑھائی مکمل نہ کرنے کے باوجود، کتب خانہ چند ملت بشست، پڑھائی درست نہ کرنے کے باوجود، ایسے یتیم کہ پڑھائی درست نہ کرنے کے باوجود کتب خانہ چند ملت بشست، چند ملت یعنی کئی ملت، کتنی ملت کے کتب خانے بشست دھو دیے یعنی منسوخ کر دیے۔ مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے یتیم ہے کہ آپ نے دنیاوی طور پر کوئی درست پڑھائی نہیں کی، یعنی جو دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں ظاہری طور پر کوئی پڑھائی نہیں کی، اس کے باوجود آپ کو ایسا اللہ کی طرف سے علم لدنی حاصل ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کی جتنی امتیں تھیں سب کے کتب خانے کو دھو دیا۔ یہ استعارہ ہے اس بات سے کہ ان کے تمام ادیان آپ کے آنے کی وجہ سے منسوخ ہو گئے۔ چو ازمش براہیخت شمشیر بیم بمعجز میان قمر زد دو نیم، چو یعنی جب، ازمش آپ کے پختہ ارادہ، برآہیخت کھینچا، شمشیر بیم خوف اور دہشت کی تلوار، جب آپ کے ارادے نے خوف کی تلوار کھینچی، بمعجز تو معجزے سے، میان قمر کے درمیان، زد کر دیا، دو نیم دو ٹکڑے، قمر کو بیچ سے دو ٹکڑے کر دیا۔ چو سیتش در افواہ دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسریٰ فتاد، جب آپ کی شہرت، چوں سیتش، سیت کا معنی ہوتا ہے شہرت، شین اس کا اس کی اس کے، جب آپ کی شہرت در افواہ دنیا کے لوگوں میں، یا لفظی معنی ہوگا دنیا کے منہوں میں، افواہ فمن کی جمع، فتاد افتادن مصدر سے ماضی مطلق پڑی، تزلزل زلزلہ، در ایوان کسریٰ کے محل میں، فتاد پڑا، جب آپ کی شہرت دنیا کے لوگوں میں پڑی کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ گیا۔ بلا قامت لات بشکست خرد، باعزاز دیں آب عزاب برد، بلا یہ جو ہے اختصار ہے یہاں پہ، لا الہ الا اللہ کی مدد سے، یہ معنی ہوگا لا کی وجہ سے، یعنی لا کلمہ توحید کی وجہ سے، قامت لات کی قد کو، قامت یعنی قد، قامت لات کی قد کو، بشکست اصل میں ہے بشکست خرد، اس کو ہم پڑھیں گے بشکست خرد، توڑ دیا چھوٹا کر کے، شکستن مصدر توڑنا، خرد یعنی چھوٹا، یہاں مراد ہے لات کی قامت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لا الہ الا اللہ کی مدد سے، کلمہ توحید سے لات کے قد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، باعزاز دین کے اعزاز سے، غلبے سے، دین کے غلبے سے، آب عزاب برد، عزا کی عزت لے گئے، آب کا معنی پانی بھی ہوتا ہے اور عزت بھی ہوتا ہے، اسی سے آبرو بنا ہے، بردن مصدر لے جانا، باعزاز دین آب عزاب برد، دین کے اعزاز سے، دین کے غلبے سے عزا کی عزت لے گئے۔ نہ از لات و عزا براورد گرد، کہ توریت و انجیل منسوخ کرد، نہ صرف، نہ کا معنی نہ صرف، نہ از لات و عزا براورد گرد یعنی جمع کرنا، باہر جمع کرنا، یہ معنی ہوتا ہے، گرد برآوردن کا معنی ہو جائے گا باہر جمع کرنا۔ نہ از لات و عزا براورد گرد، نہ صرف لات و عزا کو باہر جمع کر دیا یعنی کعبے سے نکال دیا، کہ توریت و انجیل منسوخ کرد، بلکہ توریت اور انجیل تک کو منسوخ فرما دیا، نہ صرف لات و عزا کو باہر کر دیا بلکہ توریت و انجیل کو منسوخ کر دیا۔ شب برنشست از فلک برگزشت، بتمکین و جاہ از ملک درگزشت، شب ایک رات، برنشست بیٹھ کر، از فلک آسمان سے، برگزشت اوپر چلے گئے، اوپر گزر گئے، ایک رات سوار ہو کر، برنشستن مطلب سوار ہونا، ایک رات سوار ہو کر، ایک رات سوار ہوئے، لفظی معنی ہوگا ایک رات سوار ہوئے، آسمان سے اوپر گزر گئے، آسمان سے گزر گئے۔ بتمکین و جاہ، دبدبے اور مرتبے میں، تمکین یعنی دبدبہ، جاہ یعنی مرتبہ، دبدبے اور مرتبے میں یعنی عظمت و شرافت میں،
از ملک فرشتوں سے درگزشت آگے بڑھ گئے۔ چنا گرم در تیہ قربت براند کہ در سدرہ جبریل ازو باز ماند۔ چنا ایسا، گرم یہاں مراد تیز، ایسا تیز، در تیہ قربت، قربت کے میدان میں، تیہ بمعنی میدان، قربت کے میدان میں ایسا تیز چلے، براندن راندن مصدر ہوتا ہے چلنا، چلانا، قربت کے میدان میں ایسا تیز چلایا کہ در سدرہ جبریل ازو باز ماند، کہ سدرہ پر جبریل علیہ السلام آپ سے پیچھے رہ گئے، باز کا معنی پیچھے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، بدو گفت ان سے فرمایا، ان سے کہا، سالار بیت الحرام خانہ کعبہ کے سردار نے، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے حامل وحی، کہ اے وحی لانے والے، برتر آگے بڑھیے، خرام برتر خرام اس کا معنی ہو جائے گا برتر خرام آگے بڑھیے، برتر کا معنی ہوگا اوپر، خرام یعنی چلیے، اوپر چلیے، آگے بڑھیے۔ چوں در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی، چوں یعنی جب، در دوستی دوستی میں، مخلصم مجھ کو مخلص یافتی آپ نے پایا، جب دوستی میں آپ نے مجھے مخلص پایا، عنانم ز صحبت چرا یافتی، عنان کا معنی ہوگا لگام، اور میم کا تعلق صحبت سے، میری صحبت سے لگام، عنانم ز صحبت، میری صحبت سے لگام، چرا کیوں، تافتی آپ نے موڑا، تافتر مصدر موڑنا، میری صحبت سے آپ نے لگام کو کیوں موڑ دیا، بگفتہ انہوں نے فوراً کہا، بگفتہ وہ بولے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، فراتر مجالم نماند، فراتر آگے جانے کی، مجالم میری مجال، نماند نہ رہی، بگفتہ فراتر مجالم نماند، انہوں نے فرمایا، عرض کیا، مجھے آگے بڑھنے کی مجال نہ رہی، بماندم میں رہ گیا، میں ٹھہر گیا، کہ نیروے بالم نماند، کہ میرے بازو کی طاقت نہ رہی، نیرو کا معنی طاقت، بال کا معنی پر، بازو، میں ٹھہر گیا کہ میرے بازو کی طاقت نہ رہی، اگر یکسرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر یعنی اگر، یکسرے موئے ایک بال کے سرے کے برابر، ایک بال کے برابر، یکسرے منہ ایک بال کے برابر، برتر آگے، پرم میں اڑوں، پریدن مصدر سے پرد پرم، اگر ایک بال کے برابر میں آگے اڑوں، اوپر اڑوں، پر فروغ تجلی جلووں کی زیادتی، فروغ یعنی زیادتی، بسوزد سوختن مصدر سے فعل مضارع سوزد جلا دے گی، پرم میرے پر کو، تو ایک پرم جو ہے فعل ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ایک پرم جو ہے مضاف مضاف الیہ اسم ہے۔ نماند بعثیاں کسے در گرو کہ دارت چنی سجدے پیش رو، نماند نہیں رہے گا بعثیاں گناہ کے سبب، کسے کوئی شخص، در گرو آتش میں، آگ میں، جہنم میں، کہ دارد چنی جو کہ رکھے ایسا، سجدے پیش رو پیشوا، ایسا پیشوا سردار، جو کہ ایسا پیشوا سردار رکھے، وہ جہنم میں، وہ شخص جہنم میں کیسے رہ سکتا ہے۔ نمانت بعثیاں کسے در گرو کہ دارت چنی سجدے پیش رو، کوئی شخص گناہ کے سبب جہنم میں نہیں رہے گا جو کہ اس طرح کا آقا اور پیشوا رکھتا ہے۔